حاجت ہونا، اٹھنا، تکلیف ہونا پیشاب کے ساتھ، پیشاب کرنے کے بعد یہ محسوس ہونا کہ جیسے ابھی پیشاب پیچھے بچا رہ گیا ہے۔ 50 سال ایسی عموماً ایج ہے جس کے بعد سے کم و بیش 70% 80% مردوں کو پیشاب سے ریلیٹڈ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں بہت سی دوسری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سٹون نہ ہو یا کوئی پیشاب کی نالی کا مسئلہ نہ ہو یا کوئی انفیکشن نہ ہو۔ السلام علیکم جی، آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعمان خالد، ایسوسیٹ پروفیسر یورولوجی ہیں۔ سر آج ہم نے بات کرنی ہے پراسٹیٹ یا غدود کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بتائیے گا سر کہ پراسٹیٹ یا غدود کے جو مسائل ہیں ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بہت سی چیزیں ہمارے بزرگ حضرات اس ایج میں جب پہنچتے ہیں 50 سال کراس کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑھاپے کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے اندر ان کو بار بار رات کو پیشاب کی حاجت ہونا، اٹھنا، تکلیف ہونا پیشاب کے ساتھ، پیشاب کرنے کے بعد یہ محسوس ہونا کہ جیسے ابھی پیشاب پیچھے بچا رہ گیا ہے، اور اس کے ساتھ دن کے ٹائم پہ بھی وزٹس بار بار جانا واش روم میں، کہ جیسے ہر 15 منٹ بعد اتنی سیویئر میں نے سمٹمز بھی دیکھے ہیں کہ جی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جوڑوں کا درد ہو گیا ہے کہ ہم سے واش روم جا جا کے ہم تنگ آ گئے کہ ہمارے جوڑ جواب دے گئے۔ تو یہ میجر علامات ہیں۔ اس کے ساتھ کبھی کبھار پیشاب میں کوئی خون آ گیا تو یہ بھی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کیا ہر مرد میں ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ اس کے اندر ایک بات تو سمجھ لیں کہ جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر جس طرح ہمارے ناک ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پروسٹیٹ بھی ہوتا ہے پیدائش کے ٹائم پہ۔ لیکن 50 سال ایسی عموماً ایج ہے جس کے بعد سے کم و بیش 70% 80% مردوں کو پیشاب سے ریلیٹڈ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 60 کی ایج کے اوپر آتے ہیں، 60 سال کے بعد آتے ہیں کچھ، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ان کا انسیڈنس بڑھتا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایج بڑھنے کے ساتھ اس کے جو ہے وہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، کوئی اسپیسیفک ایج گروپ ہے کہ اس کے بعد یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تک کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے؟ 50 سال کی ایج ہے، وہ اس کے کٹ آف پوائنٹ ہے جو میجارٹی 95 یا 99% تک لوگوں کو جو 50 سال کی ایج کے بعد ہی پروسٹیٹ سے ریلیٹڈ مسئلے ہوں۔ اس سے پہلے اگر اس کو پیشاب کی کوئی تکلیف ہے تو وہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ پروسٹیٹ کی وجہ سے۔ اس میں پھر ہمیں بہت سی دوسری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سٹون نہ ہو یا کوئی پیشاب کی نالی کا مسئلہ نہ ہو یا کوئی انفیکشن نہ ہو۔ تو لیکن عموماً 50 سال کی ایج کے بعد جو موسٹلی مسائل ہوتے ہیں پیشاب سے ریلیٹڈ وہ پروسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، ایک آئیڈیل صحت مند کہہ لیں اگر پراسٹیٹ اس کا یا غدود اس کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر جس طرح سے ہم سب کا مختلف جسمانی ساخت ایسی ہے کہ کسی کے ہاتھ بڑے، کسی کے چھوٹے، کسی کا ناک بڑا، ناک چھوٹا، تو پروسٹیٹ کی بھی ایک ایگزیکٹ فگر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں اس میں جسامت کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ لوگوں میں 35 گرام یا 40 گرام تک بھی پروسٹیٹ ہو تو ان کے اندر علامات نہیں ہوتی، کچھ میں 20-25 گرام پہ بھی علامات سامنے آ جاتی ہیں جو کہ ایک نارمل رینج میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں 80 گرام تک بھی پروسٹیٹ پہنچ جاتا ہے لیکن اس میں وہ سمٹم اتنے شدید نہیں ہوتے جتنا کئی بار 40 یا 30 گرام والے پروسٹیٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے سائز کا علامات سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اگر اب کسی کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے اس کے بعد علاج کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ایک یورولوجسٹ آپ کو بتا سکتا ہے یہ چیزوں کی، آپ سے کویسچن کر کے آپ کے ٹیسٹ کروا کے کہ یہ واقعی سمٹم آپ کے پروسٹیٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں اور یا پھر کسی اور مسئلے کی وجہ سے، یا کوئی ہلکی پھلکی سی انفیکشن ہے، انفیکشن بھی نہیں ہے، کوئی پانی پینے کا کمی بیشی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل سر۔ تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کو پیشاب کے معاملات تواتر سے آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں اپنے قریبی کسی یورولوجسٹ سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر سکیں۔ اچھا، اس کا سر جو حل ہے وہ یہ بتائیں کہ کیا آپریشن ہی ہے؟ آپریشن اس کے حل میں سے ایک حل ہے۔
اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے ہم مریض جب آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کے لیے فوری طور پہ آپریشن کرنا ضروری ہے، جیسے کوئی پتھری ہے ساتھ میں ہوں یا بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ جس میں خدا نخواستہ کہ آپریشن ضروری، ہوں ورنہ ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو لائف سٹائل سے چینج کیا جا سکے، اپنی عادتیں ذرا کچھ ایسے کر لیں کہ اس سے معاملات جو ہے یا آپ کے پیشاب کے بہتر ہو جائے۔ ہوں اس سے نہیں بہتر ہوتا تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن سے کریں، ہوں تو ہم کچھ میڈیسنز ہیں وہ دے سکتے ہیں، ہوں اور اگر اس سے معاملات نہ حل ہوں تو پھر ہمارے پاس آخری حل جو ہے وہ آپریشن کا ہے۔ آپریشن۔ سر آپ نے لائف سٹائل کی بات کی ہے، ایسی کون سی عادات ہیں جو اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے گلے میں اگر ایک کانٹا چبھ گیا ہے تو ہم اوائڈ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کھانے والی چیز نہ لیں کہ درد ہو۔ ایگزیکٹلی۔ تو عموماً ہمارے لوگوں میں، ہم میں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر پیشاب کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے درپیش تو اس کے اندر ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ پانی نہ پئیں تاکہ پیشاب کرنا پڑے، نہ اس کی تکلیف ہو۔ ہوں لیکن اس سے معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو میجر چیز ہے کانسٹیپیشن یا قبض کی وجہ سے پیشاب کے سمٹمز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہوں تو ایسے مریضوں کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ قبض نہ ہونے دیں۔ ہوں تیسری چیز یہ کہ اگر پیشاب کو روکا جائے انڈیو ہوں تو اس سے جو مثانے کی فنکشننگ ہے اس پہ تاثر آ سکتا ہے، اس میں سمٹمز بڑھ جاتے ہیں۔ ہوں پھر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ جی ان دوائیوں کی وجہ سے تو نہیں پیشاب کا مسئلہ ہو رہا، اوکے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں پھر ہم ان کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، کھانے پینے کے حوالے سے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کنڈیشن میں لینی چاہیے جو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور ایسی کون سی خوراک ہے کہ جسے آپ کو اوائڈ کرنا ہے؟ وائڈ وہی کرنی ہے کہ ایک تو کافی، ہوں بہت زیادہ واٹر انٹیک سونے سے پہلے اسپیشلی، تاکہ اگر آپ سونے سے پہلے ڈھیر سارا پانی یا پینے والی کوئی چیز لیں گے ہوں تو وہ آپ کو رات کو تنگ کرتا رہے گا پیشاب۔ ہوں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سونے سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے پینے والی چیزیں کم یا ٹوٹلی بند کر دیں۔ ہوں دوسری جو مین چیز ہے کہ کوئی بھی ایسی خوراک جو آپ کو قبض کر رہی ہے یا آپ کا پیٹ اپسیٹ کر رہی ہے، گیس کر رہی ہے، تو وہ کوشش کریں کہ نہ لیں، کہ قبض کو نہ ہونے دیا جائے۔ تو جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے خوراک پراسٹیٹ کے حوالے سے، تو اس کے اندر سب سے جو پروون ہوں وہ ہے کہ آپ فش آئل، اومیگا 3 یا یہ ایسی ڈائٹس جو ہیں وہ پراسٹیٹ کی ہیلتھ کے لیے پروٹیکٹیو ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ جو سی فوڈ وغیرہ کے جو کمپوننٹ ہیں ہوں اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کینسر سے بھی وہ بچاتی ہیں۔ اوکے، ویری نائس۔ اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ دوسری ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو پراسٹیٹ غدودوں کے مسئلے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ اس میں سر فہرست تو شوگر کے مریض آتے ہیں۔ ہوں جن مریضوں کو شوگر کا مسئلہ ہے اور وہ شوگر کنٹرول میں نہیں ہے ہوں تو ان کو یورین کے سمٹم صرف شوگر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ ہوں یعنی کہ اگر 25 سال کا آدمی ہے اور اس کی شوگر نہیں کنٹرول تو اس میں انہیں یہی سیم مسائل کے بار بار پیشاب کے لیے جانا، رات کو اٹھنا اور منہ سوکھنا اور اس طرح کی علامات آ جاتی ہیں جو کہ کنفیوز کی جاتی ہیں عموماً کہ یہ کہیں پراسٹیٹ کی وجہ سے تو نہیں ہوتی۔ ہوں بالکل 50 سال کی ایج کے بعد جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو انہیں پہلی ایڈوائس میری یہ ہوتی ہے کہ اپنی شوگر کے اوپر دھیان دیں، اپنی شوگر کو کنٹرول کریں۔ اگر پھر بھی کچھ عرصے کے بعد نہیں معاملات اگر بہتر آ رہے ہوتے تو پھر ہم پراسٹیٹ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا سر جو آپریشن ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ہسٹوریکلی یا روایتی طور پہ جو آپریشن کیا جاتا تھا پہلے، وہ تھا چیرے کے ذریعے، ایک عام جیسے سرجری ہوتی ہے، اوپن کر کے کاٹ کے اس کو نکالا جاتا تھا۔ لیکن جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے، جو اب بہتر طریقہ علاج ہے، وہ ہے کہ کیمرے کے ذریعے اس میں ہم اس کے اندر سے جا کے کوئی بغیر کٹ دیے، بغیر چیرا دیے، ہم اس کے اندر سے پراسٹیٹ کو بٹ بائی بٹ لیزر کے ذریعے یا الیکٹرو کارٹری کے ذریعے ہم اس کو کاٹ کے لے آتے ہیں، اوکے۔ اور اس میں مریض بے جا تکلیف، بے جا بلیڈنگ اور بے جا دوسرے مسائل سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اسے ہم کہتے ہیں TURP، جی وہ ہم روٹینلی یہاں مبارک میڈیکل کمپلیکس میں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر، اس میں آفٹر آپریشن جو ریکوری کا ایک آئیڈیل ٹائم ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص کو اگر ایک سیم طرح کا وہ رسپونڈ نہیں کرتا، جیسے آپ کو سپوز شہد کی مکھی نے اگر کاٹا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن مجھے اسی مکھی نے کاٹا ہے
تو ہو سکتا ہے مجھے سویلنگ اور درد اور مجھے اس کی تکلیف سے تو اسی طرح سے پروسٹیٹ کے بھی مریض کا اس کی صورتحال کے حوالے سے ریکوری ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن عموماً 80% تک مریضوں کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں اور ود ان 1 or 2 days وہ واپس گھر جا کے اپنی روٹین کی جو لائف ہے وہ ریزیوم کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا مبارک میڈیکل کمپلیکس خدمت بلاک میں اگر پراسٹیٹ غدودوں کے حوالے سے ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو علاج کی کون کون سی سہولیات یہاں پہ دستیاب ہیں؟ یہاں پہ باقی شہر میں یا پاکستان میں جیسے بھی کوئی پراسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے یا کی جا رہی ہے وہ یہاں پہ الحمدللہ مبارک میڈیکل کمپلیکس خدمت بلاک جھال چکیہ میں یہ ساری فیسلٹیز بہت اچھی طرح سے اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ ہم پراسٹیٹ کے مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، اس کے علاج معالجے کی سہولیات بھی میسر ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ سرگودا کی ڈویژن میں سرگودا کے حوالے سے بات کروں گا جی کہ انیشلی جب سے کارڈ بند ہوا ہے تو اس کے بعد سے ہر شخص کی پہنچ میں نہیں ہے یہ آپریشن، اس چیز کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کم سے کم ریٹ کے اندر ہم وہ سرجری یا علاج مہیا کریں، اور الحمدللہ یہاں پہ سرگودا میں سب سے جو ریزنیبل ریٹ پہ، سب سے سستے ریٹ پہ وہ جو یہ پراسٹیٹ کا جو آپریشن ہو رہا ہے یہ ہم یہاں پہ مبارک میں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ، آپ نے کافی ڈیٹیل سے غدودوں کے حوالے سے آڈینس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کا تعلق سرگودا یا اس کے جو قریبی اضلاع ہیں، آپ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور خدا نخواست آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے، تو ڈاکٹر صاحب بلکہ ان کی پوری ٹیم یہاں پہ مبارک میڈیکل کمپلیکس خدمت بلاک جھال چکیہ میں موجود ہوتی ہے، آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے خاص بات ڈاکٹر صاحب نے مینشن کی ہے کہ اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی مناسب ریٹس کے ساتھ، کیونکہ جس طرح کی مہنگائی ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے انفیکٹ یہ علاج دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں ایک خصوصی پیکیج دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی مسئلہ ہے غدودوں کے ریلیٹڈ تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔